औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, वीडियो का अनुमान आप देख चुके कि शहीद अरशद शरीफ और गाजी मुजाहिद अमरान रियाद के बाद अब मेरे बेटे असद तूर की जान को शदीद तरीन खतरात लाहक हैं। उसे किसी भी वक्त दौरे हाज़र का नमरूद, यजीद, फ़िरौन उसे शहीद कर सकता है, और जो कुछ उसके साथ हो रहा है जुल्म, तशद्दुद, इंसानियत सोच, अल अमान अल हफीज़। बात आगे बढ़ाने से पहले आपको अर्ज कर दूं कि हमें कुछ मुजरमाना ज़हनियत के, कुछ कह रहा हूं सारे नहीं, जर्नैल, जज, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, संतकार, सरमायादार, मदद फरोश, कलम फरोश, सहाफ़ी, जी हाँ, मीडिया वाले, ये हमें तकसीम कर रहे हैं कौम को। इन्होंने हमें बहुत से फ़िरक़ों में बांट रखा है, हमें अपनी गुलामी में रखने के लिए। कहीं इन्होंने हमें फ़िरक़ों में बांटा हुआ है, कहीं हमें इन्होंने मज़हब के नाम पे बांटा हुआ है, कहीं इन्होंने हमें ज़बान के नाम पे, इलाके के नाम पे, सकाफ़त के नाम पे हमें इन्होंने तकसीम किया हुआ है, ताकि गुलाम यकजा बनकर अपने हकूक़ के लिए उठना खड़े हों और अपना हक़ हुक्मरानी छीन ना लें। तो गुजारिश कर दूं, हम रोज़ तकरीबन ख़बरों में सुनते हैं मेरे खाकी पोश बच्चे दहशतगर्दों से, दुश्मनों से पाक वतन की सालमियत के लिए, वहदत के लिए और हमारी इज़्ज़त, आबरू, मालो जान की हिफाज़त के लिए उनसे जंग करते हुए शहीद हो गए, गोलियों से, बमों से, राकेटों से, तोपों से, टैंकों से। तो अल्लाह पाक उनके दर्जात जन्नत में बहुत बुलंद फरमाए, आमीन। वो तो एक ही दफ़ा जान दे देते हैं। तो मैं जो बता रहा कि ये हमें तकसीम कर रहे हैं, कोई फौज नहीं, फौज किसी चीज़ का नाम नहीं। वो जो 10-12 लाख खाकी पोश बच्चे हैं, मैं जर्नैलों की बात हरगिज़ नहीं कर रहा, मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूं, जो 10-12 लाख हाज़र सर्विस हैं, उनमें रेंजर भी है, फौज के भी मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी हैं। फौज को मेरा सलाम, अकीदत से झुक कर मेरे गाजी, मेरे शेर, दलेर, जान, मुजाहिदों, शुहदा, ज़ख्मियों के पाँव की खाक मेरे सर का सरमाया। जर्नैलों की बात मैं नहीं कर रहा। मुझे पता है कि ये मुझे कहेंगे कि ये तफरीक डाल रहा है तो मुझ पे मुकदमा कायम कर दे, 1000 मुकदमे कायम करो। तफरीक आप डालते हैं, वो फौजी नहीं, वो हमारे बच्चे हैं, हम रियासत हैं, हम अफराद, और वो हमने आपको दिए हुए हैं जर्नैलों को, आपके बूट चमकाने के लिए, आपकी वर्दी कड़कड़ाने के लिए, या फिर आपकी नाअहली, आपकी नाकामी, आपकी बेवकूफ़ी, आपकी हमाकतों के नतीजा में जो कुछ दहशतगर्दी मुल्क में हो रही है या पड़ोसी मुल्कों से हालात ख़राब होते हैं, तो फिर वो मेरे बच्चे अपना मुक़द्दस खून और जान पेश कर देते हैं। आपका उनसे क्या लेना देना, उन शुहदा से, DGI SPR का या आप जर्नैलों का? वो मेरे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, कौम के बच्चे हैं, वो हमारा फ़ख्र है। हाँ, तो आगे चल के बता दूं, कोई फौज नहीं, वो सिर्फ हमारे बच्चे हैं। कुछ चंद मेरे भाई होंगे मेरी उम्र के तो फौज में रखते नहीं, बाकी सब मेरे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। तो कुछ तो मेरे बच्चे हक की वर्दी में जख्मी होते हैं, उम्र भर के लिए मजूर अपाहज होते हैं, कुछ शहीद होते हैं खाकी वर्दी में। और कुछ मेरे बेटे शहीद कहाँ कहिए किसे जाता है, यही रोक के फिर आगे बात करूंगा। हर वो शख्स शहीद है, सर मुसलमान ही नहीं, हर वो शख्स दुनिया का जो हक के लिए खड़ा होता है, जो सच के लिए खड़ा होता है, जो जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ खड़ा होता है, इस्तेमाल के खिलाफ खड़ा होता है, इस्तेहसाल के खिलाफ खड़ा होता है, अपनी जद्दोजहद करता है। जद्दोजहद करने वाला गाजी मुजाहिद करवाता है। अगर वो इस राह हक में, इस राह सच में
اپنی جان جانے آفری کے سپرد کر دے تو وہ شہید ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہر ایک کو یہ مقدس مقام عطا فرمائے۔ تو غازی مجاہد بھی اس راہ حق میں سچ میں لڑنے والے کسی سے کم نہیں۔ کچھ میرے بچے پاکستان میں خاکی پوش ہیں، وردی پہن کے دشمن سے لڑتے ہیں، اور دشمن بھی ہمارے برباشیا کی نااہلی، ناکامی، ان کے بودھے پن سے، ان کی حماقتوں سے پیدا کیے ہوئے ہیں دہشت گرد جو ہیں اندر اور باہر بھی ان سے کوئی ایسی پالیسیاں نہیں بن سکی۔ وہ تو ہارڈ کور دہشت گردی ہے۔ جو اندر میرے مجاہد ہیں، میرے شہداء ہیں، میرے غازی ہیں، وہ ہیں جو ہمارے انسانی بنیادی حقوق کے لیے، شخصی آزادی کے لیے، چادر چار دیواری کے تحفظ کے لیے ہماری خاطر جدوجہد کر رہے ہیں۔ وہ صحافی ہوں، وہ قلم کار ہوں، وہ دانشور ہوں، وہ اساتذہ ہوں، وہ طلبہ ہوں، وہ مزدور ہوں، وہ کھیت کھلیان میں کام کرنے والے میرے جیسے کاشتکار مزدور ہوں، وہ کوئی بھی ان کا شعبہ ہو، رکشہ چلانے والا، ٹھیلا چلانے والا، ویلڈنگ کرنے والا، مکان بنانے والا، سڑک بنانے والا، کوئی بھی ہو جو ہمارے حقوق کے لیے جدوجہد کرتا ہے، وہ غازی ہے، مجاہد ہے۔ ارشد شریف ہمارا شہید اعظم ہے۔ ہمارے حقوق کے لیے اس نے اندرونی دشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے باوقار طریقے سے اپنی جان جانے آفری کے سپرد کر دی۔ ارشد شریف شہید زندہ باد، زندہ باد۔ اور وہ بتاؤں کس سے شہید ہوا؟ میرے خاکی پوش بیٹے تو وردی پوش فوجی جنہیں ہم کہتے ہیں، میں تو تفریق نہیں کرتا اپنے خاکی پوش بچوں میں اور سفید پوش بچوں میں، وہ تو جیسے بھی ہے وہ دشمن سے لڑتے ہوئے اپنی جان جانے آفری کے سپرد کرتے ہیں۔ وہ ملک دشمن، ریاست دشمن، قوم دشمن عناصر سے لڑتے ہوئے، دہشت گردوں سے، دشمنوں سے۔ لیکن جو میرے سفید پوش بچے ہیں، جیسے میرا بیٹا شہید ارشد شریف، جیسے میرا چھوٹا بھائی عمران ریاض خان، جیسے میرا بیٹا آکاش رام جس کا کوئی اب نام نہیں لیتا، جو بول میں تھا جسے اٹھایا گیا، پتہ نہیں آج تک وہ واپس ہوا کہ نہیں ہوا اپنی ماں کو، جیسے میرا بیٹا احمد نورانی باہر ہے، جیسے میرا بھائی صابر شاکر باہر ہے، جیسے معید پیر جیسا مرنجا مرن جان وہ خوف سے باہر ہے، اور تو اور وہ شہین صاحبائی صاحب میرا ان کو سلام، جو ایک صحافت کا درخشاں ستارہ ہیں، انہیں بھی یہ باغی اور ملک دشمن قرار دیتے ہیں، جو ان کے خوف سے یہاں سے باہر ہیں۔ کس کس کا نام لوں؟ یہاں بے شمار ہیں، میں کسی کا نام نہ لے سکوں تو میں معافی چاہتا ہوں۔ میرا بیٹا صدیق جان، میرا بھائی وہ عارف حمید بٹی، میرا استاد محترم ایاز امیر، میرا استاد محترم یہ پتہ نہیں ہارون رشید ان کے ظلم جبر سے کیسے بچا ہوا ہے۔ تو کس کا نام لوں جن کے ساتھ اس بدماشیہ نے انسانیت سوچ سلوک نہیں کیا، اور ان کا جرم پتہ کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ جو ہمارے اندرونی دشمن جو پاکستان کو اندر سے توڑ رہے ہیں، جو پاکستان کو اندر سے کھا رہے ہیں، کھوکھلا کر رہے ہیں، لوٹ مار کر کے اپنی یہاں کی تجوریوں میں اور باہر کے ملکوں میں لے کے جا رہے ہیں، وہ ہمیں ان کے گنونے جرائم بتاتے ہیں، وہ ان کے جو گنونے منصوبے ہیں وہ بتاتے ہیں، وہ ہمیں ان کی خفیہ سازشیں بتاتے ہیں۔ اس لیے ان کو ظلم کی چکی سے پیس کے نکلنا پڑتا ہے، ان کو جبر سہنا پڑتا ہے، انسانیت سوز تشدد سہنا پڑتا ہے۔ اور میرے خاکی پوش بیٹے تو بم گولی کے نتیجے میں اسی وقت اوپر جنت میں چلے جاتے ہیں۔ یہ جب تک زندہ رہتے ہیں ان کے جسموں پہ ہی نہیں، ان کے قلب و روح پہ جو زخم لگتے ہیں وہ کبھی مٹ نہیں سکتے، اور وہ بھی اندرونی بدماشیہ میں، جس میں چند جرائم پیشہ جرنیل، جج، بیوروکریٹ، بے شمار بغیرت جو آج اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، نجائز بلدیت والے، فارم 47 والے، سنت کاروں، سرمایہ داروں، جو بدماشیہ ہے، یہ ان کے ڈسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور آخر میں یہ عرض کر دوں، دہشت گرد ماں کے پیٹ سے کوئی پیدا ہو کے نہیں آتا۔ اگر
ارشد شریف شہید کے بیٹے کلاشنکوف اٹھا کے ریاست کے خلاف اٹھتے ہیں، مجھے قتل کرتے ہیں، مجھے شہید کرتے ہیں، تو وہ حق و جانب ہیں۔ عمران ریاض خان کے بچے جوان ہو کے میرے خلاف کلاشنکوف اٹھاتے ہیں، میں ریاست ہوں نا، تو وہ حق و جانب ہیں۔ تو بہت سے دہشت گردوں کو یہ بدماشیاں خود دہشت گرد بنا رہی ہے، جن کے والدین کو، جن کے بہن بھائیوں پہ جن انسانیت سوز ظلم کرتی ہے۔ وہ اختر مینگل، اس کو کیا زخم ہے کبھی پوچھا کسی نے؟ اس کا بے گناہ بھائی جو 10ویں کلاس کا تھا، اسے ظلم و بربریت سے شہید کیا گیا، انہی ناملوموں نے کیا، کراچی سے اپنے ماموں، اس کے ماموں کے گھر سے باہر سے اٹھا کر۔ اور میرا چچا، میرا انکل، میرے لیے قابل صد احترام، میرا سر اس کے آگے سرنگوں، اس کے احترام میں عطا اللہ مینگل آخری وقت تک روتا رہا، ظالموں، بے حیاؤ، بغیرتو، درندو، خونخوارو، یزیدو، نمرودو، فرعونو، مجھے میرے بچے کی قبر ہی بتا دو کہاں بنائی ہے۔ انہوں نے وہ تک نہیں بتائی۔ تو آج اگر اختر مینگل کا دوسرا بھائی ایک دہشت گرد تنظیم، ایک وہ دشمن مخالف تنظیم یا علیحدگی کی تنظیم چلا رہا ہے، اس کی کوئی وجہ ہے نا۔ ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے فلاں ایسے ہو گیا، فلاں ایسے ہو گیا، تو یہ کیوں نہیں بتاتے ہوئے کیوں؟ جو کچھ امیر کلات کے ساتھ کیا تھا، اور جن کے ساتھ ایوب خان نے قرآن پہ حلف اٹھا کے ان کو پہاڑوں سے اتارا تھا کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں امن و امان کا، ان کو جس ظلم بربریت سے نہتا کر کے شہید کیا گیا تھا، کیا یہ تاریخ ہمیں یاد نہیں؟ تو میرے قوم کے خصوصاً نوجوان بچوں، آپ کا ایک نوجوان بھائی آج آپ کی جنگ لڑتے ہوئے پاکستان کے اندرونی درندوں، اندرونی یزیدوں، فرعونوں، نمرودوں کے شکنجہ استبداد میں دنیا کا ہر ظلم ستم سہ رہا ہے پابند سلاسل ہو کر، اور اس کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ اگر آج اس کے لیے آواز نہیں اٹھاؤ گے، جس کا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بچہ ہے، باپ اس کا ہے نہیں، ماں اس کی 78 سال کی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی نہیں ہماری جنگ لڑ رہا ہے 24 کروڑ بھیڑ بکریوں غلاموں کی۔ تو کیا ہم اتنے بغیرت ہیں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، اس کے خلاف احتجاج نہیں کریں گے؟ تو میرا بیٹا اسد طور غازی مجاہد زندہ باد، میرا غازی مجاہد اسد طور بیٹا زندہ باد۔ تمام ملک دشمن، بدماشیا، غدار، ظالم، درندہ، نجائز قابض، غاصب، مرد آباد، مرد آباد۔